أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم۔ جسے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں، اس کے خوبصورت صفات میں ایک صفت ہے المؤمن۔ المؤمن کے معنی ہیں، المؤمن وہ ذات ہے جو اپنی ذات میں مأمون ہو، محفوظ ہو، کوئی نقصان اس تک نہ پہنچ سکے اور نہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکے۔ وہ ایسی بلند اور بالا اور اعلیٰ ذات ہے کہ کسی مخلوق کا نقصان اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچ نہیں سکتا۔ تو المؤمن کا ایک معنی یہ ہے، المؤمن کا ایک معنی یہ ہے کہ امن دینے والا، اپنی مخلوق کو امن دینے والا، انسانوں کو امن دینے والا، خوف سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے امن دینے والا۔ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت المؤمن کی تجلی کے اثرات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا ایمان ہے یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے صفات کی تجلیات کا مظہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن۔ تو اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت المؤمن کا اثر دیکھیں کہ پوری کائنات ایک نظم کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس کائنات کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت نظام چلایا۔ بارشوں کا نظام معتدل، ہواؤں کا نظام معتدل، سمندر کا نظام دیکھیں، پانی کا نظام دیکھیں، سورج کی حرارت کا نظام دیکھیں، زمین کا نظام دیکھیں۔ یہ سب اللہ کی صفت المؤمن کا اثر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفت المؤمن کی تجلی کا اثر پڑتا ہے تو بارشیں نفع والی ہوتی ہیں، ہواؤں کا نظام بھی صحیح چلتا ہے، سمندروں کا نظام بھی صحیح چلتا ہے، سورج کی حرارت کا نظام بھی صحیح معتدل ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے میں سے، کسی چیز میں سے اپنی صفت المؤمن کا اثر اٹھا لے، کیونکہ اللہ قدرت والے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے، اس کائنات کے اندر بگاڑ نظر آتا ہے۔ بارشیں طوفان کی شکل اختیار کرتی ہیں، ہوائیں آندھیوں کی شکل اختیار کرتی ہیں، پانی سیلاب کا نظام بن جاتا ہے، سورج کی حرارت، گرمی ایسی بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کی جانیں جو ہے جانے لگتی ہیں۔ زمین کا ایک نظام جو معتدل ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ جب اللہ اپنی صفت المؤمن کا اثر اٹھا لیتے ہیں تو وہ زمین ہلنے لگتی ہے، جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ انسان غور کرے کائنات کی ایک ایک مخلوق پر، کائنات کی ایک ایک چیز پر، یہاں تک کہ خود انسان اپنی ذات پر غور کرے، اپنے جسم پر، اپنے بدن پر غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، لیکن اللہ کی صفت المؤمن کا اثر ہے کہ سارا نظام بدن کا، جسم کا ایک ترتیب کے ساتھ، امن کے ساتھ چل رہا ہے۔ ذرا سا ہم غور کریں، ہماری زبان، یہ زبان اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھی ہے؟ اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے 32 دانتوں کے درمیان اللہ نے رکھا ہے۔ ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، بے تکلف کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن یہ زبان 32 دانتوں کے درمیان کیسے محفوظ ہوتی ہے؟ اس کو امن دینے والا اللہ ہے۔ ایک مثال ہے، ورنہ ہمارے بدن کے اندر کے سسٹم کو غور کریں،
کائنات کے نظام کو ہم غور کریں، اللہ کی صفت المؤمن کہ اللہ تبارک و تعالی نے امن قائم کیا ہے دنیا کے اندر بھی، ہمارے جسم کے اندر بھی، یہ سارا نظام جو امن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جو چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت المؤمن کا اثر ہے۔ کیسی کیسی بلائیں ہیں، آفتیں ہیں، کیسے کیسے حالات ہیں، کیسے کیسے جراثیم ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے، کیسی کیسی وبائیں ہیں اس دنیا کے اندر جو انسانوں پر حملہ کرتی ہیں، انسانوں کے لیے ٹوٹ پڑتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو امان کے ساتھ رکھتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ایک نظام یہ بنایا کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر کر دی۔ ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو ہر اس چیز سے ان کی حفاظت کریں جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ چیزیں انسان کو بہت ہی قوت کے ساتھ، بہت ہی قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن کا نظام دیکھیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اسی لیے ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک جن نے آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے ایک دعا بتائی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا پڑھ لیں جس کی برکت سے اللہ آپ کی اس سے حفاظت فرمائے گا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو نقل کیا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے، اعمال کے ذریعے بندہ اللہ کی امان میں، حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا یقین ہو کہ اللہ المؤمن ہیں، اللہ اپنے بندوں کی جان کو، ان کے مال کو، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھتا ہے، امن میں رکھتا ہے۔